اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ 15ویں پاری کی آیت ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ٹھیک ہے، یہ جو معراج ہے نا، یہ نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے 15ویں پارے کی شروع کی آیت میں فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس معراج کو انکار کرنے والا کافر، کیونکہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کا جو سفر تھا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان کا سفر، دوسرے آسمان کا سفر، تیسرے آسمان کا سفر، چوتھے آسمان کا سفر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور جو ہے وہاں سے پھر بیت المعمور میں جا کر فرشتوں کو نماز پڑھانا، جنت و دوزخ کو دیکھنا، پھر کعبہ قوسین کے مقام تک پہنچنا، سدرۃ المنتہا سے آ کے لامکاں کو جانا، یہ جو معراج کا سفر ہے، اس سفر حدیث متواتر، حدیث مشہور سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہے، لیکن گمراہ ضرور ہے۔ میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جہاں پر مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت کی بات آتی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے اس کی فضیلت کی بات آتی ہے تو لوگ دلیلیں کیوں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں؟ بھائی دلیلیں کیوں ڈھونڈنے لگ جاتی ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت کی بات جہاں پر آئے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو دلیلیں ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ ہاں کہاں پر معراج تو جو ہے وہ خواب میں ہوئی تھی، معراج اس طرح ہوئی تھی، وہ دلیلیں ڈھونڈنے لگتی۔ اچھا، یہ جھگڑا اب سے نہیں ہے، یہ جھگڑا بہت پرانا ہے، پتہ یہ زمانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی جھگڑا ہے، اب کا نہیں ہے یہ جھگڑا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا یہ جھگڑا ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سفر معراج عطا فرمایا۔ اس سال کو عام الحزن کہا جاتا تھا، یعنی دکھوں کا سال۔ ہوا یوں تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اسی سال میں آپ کا بھی وصال ہوا، جناب ابو طالب کا بھی وصال اسی سال میں ہوا۔ تو وہ سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر طائف کا سفر، جو طائف کا سفر تھا، جس کو عاشق پڑھے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، کیسا وہ سفر تھا۔ طائف لوگوں نے پتھر برسائے، بہت غم دیا۔ طائف کے لوگوں کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دین کی دعوت لے کے گئے، اسلام کی دعوت لے کے گئے تو آپ کو یہ یقین تھا کہ وہاں کے بادشاہ ضرور میرا جو ہے وہ میرے دین کی میرے دعوت کو قبول کریں گے، لیکن وہاں کے بادشاہ بھی اتنے نااہل تھے کہ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچائی۔ خیر، وہ سال حزن کہا جاتا ہے، غموں کا سال کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہ آرام فرما تھے، پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ خیر، میرا بیان کرنے کا جو مقصد ہے، حکمت میں آپ کو بتاؤں، یہ جھگڑا کہاں سے ہے؟ یہ جو معراج پر دلیلیں ڈھونڈتے ہیں، معراج کو انکار کرتے ہیں، یہ جھگڑا اب سے نہیں، یہ جھگڑا کہاں کا ہے، اس کو میں بیان کرنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ خیر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات گئے، آپ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل آئے، مجھے اٹھایا اور کہا کہ محبوب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت۔ آپ کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں چلا تو باہر براق تھا، تو جب میں باہر نکلا تو میرے امامے سے کنڈی جو تھی وہ ٹکرا گئی، وہ ہلنے لگی، اور میں گیا، پھر میں جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، میں نے وہاں انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، پھر مسجد اقصی سے بیت المعمور گیا، وہاں میں نے نماز پڑھائی، پھر پورا آپ نے بیان فرمایا۔ خیر، آپ جب واپس آئے تو آپ نے صبح کو کہہ دیا، صبح کو آپ نے تمام صحابہ کرام جو تھے اس وقت، آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے کل رات مجھے معراج
عطا فرمائی۔ میں اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گیا تھا۔ کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ میں نبیوں کو نماز پڑھائی، پھر وہاں سے بیت المعمور گیا، وہاں میں نے نماز پڑھائی۔ اور کتنی دیر میں؟ اتنی دیر میں کہ وضو کیا تھا، وضو کا پانی بہتا رہا، وضو کا پانی بہتا رہا۔ کنڈی جو سر سے ٹکرائی تھی، امام شریف سے جو کنڈی کو فیض حاصل ہوا تھا، وہ کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا۔ آپ ایک بات بتائیں کہ ٹھنڈی کا جو موسم ہے، آپ بستر میں رہیں، آپ بستر سے نکلیں تو کچھ دیر تک بستر گرم رہتا ہے، چند لمحوں میں بستر پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وضو کوئی کرتا ہے تو وضو کا پانی چند لمحوں میں جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے۔ کنڈی اگر ہل جائے، پرانے زمانے میں، اب تو چلو بھائی ڈیجیٹل آ گئے، لوک آ گئے، بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، پرانے زمانے میں کنڈیاں ہوتی تھیں، آج بھی لوگ جانتے ہوں گے، تو وہ آج بھی دروازوں پہ گاؤں میں جو اگر جائیں تو کنڈیاں ملتی ہیں، وہ اگر اس پہ ہلاتے ہیں تو لوگ وہ ہلتی کتنی دیر تک ہلے گی؟ چند لمحوں کے لیے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں پوری معراج کا سفر کر کے آ گیا، میرا بستر گرم رہا، وضو کا پانی بہتا رہا اور کنڈی ہلتی رہی۔ ابو جہل، میرا اس میں اور بھی بہت سی حکمتیں میں آپ کو بیان کروں گا، لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں جھگڑا، ابو جہل وہاں پر موجود تھا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اس نے یہ سنا نا، تو کہا کہ آج تو موقع اچھا مل گیا ہے، معاذ اللہ آج محمد عربی کو بدنام کر دوں گا، آج تو موقع اچھا مل گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر تھا وہ 1 مہینے کی مسافت پر تھا، 1 مہینہ لگتا تھا، کیونکہ بھائی آج کے زمانے کے اعتبار سے تو بلٹ ٹرین اور جو ٹرینیں جو فلائٹ وغیرہ یہ تو تھی نہیں، گھوڑے پہ بندہ سواری کرتا یا خچر پہ سواری کرتا، یہ اونٹ پہ سواری کرتا۔ ابو جہل نے سوچا کہ آج تو موقع اچھا ہے کہ بھائی کیسے ایک بندے کی مسافت پہ بندہ جو بول رہا کہ میں راتوں رات میں ہو کے آ گیا مسجد اقصیٰ سے، بڑا یہ تو کمال ہے۔ اس نے کہا آج موقع اچھا ہے، اس نے کہا کہ یہ بات آپ لوگوں کے سامنے سب کو میں جمع کروں، آپ سب کے سامنے بھی کہہ سکتے ہو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں سب کے سامنے بھی بیان کر سکتا ہوں۔ ابو جہل جو تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا، اس نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ، اس نے ایک عام سی بات جیسے کر کے کہتا نہیں، نام نہیں لیا، اس نے کہا یہ بات بتاؤ کہ اس نے پکا کیا پہلے، کہا یہ بات بتاؤ اگر کوئی بندہ مکے سے کوئی رہنے والا ہو، مکے کا بندہ ہو، مکہ مکرمہ کا بندہ، اگر وہ کہے کہ میں راتوں رات جو ہے ایک ہی رات میں جو ہے مسجد اقصیٰ گیا تھا اور مسجد اقصیٰ سے پھر جو ہے یہاں پر مکہ مکرمہ آ گیا، تو کیا کوئی ایک رات میں آ سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، اس طرح تو نہیں آ سکتا۔ تو کہا یہی بات جو تمہارے دوست ہیں نا محمد بن عبداللہ جو ہیں، وہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، مکہ سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان پر گیا، اللہ سے ملاقات کی اور جو ہے لوگوں سے فرشتوں کو سے ملاقات کی، جنت اور دوزخ کو دیکھا، اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال جواب سنو عاشقو، جواب جھوم جاؤ۔ ابو بکر کا جواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے محبوب نے کہا ہے، اگر محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو حق کہا ہے، میرا محبوب سچ کہتا ہے اور حق کہتا ہے۔ یہ جھگڑا آپ سے نہیں ہے، ابو جہل سے شروع ہو گیا۔ اچھا یہ بتاؤ ایک چیز اور میں آپ کو عرض کرتا چلوں، ابو جہل کا ہی جھگڑا تھا، کیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا۔ اچھا یہ بتاؤ اگر میں کہوں کہ بھائی میں کہوں کہ پرویز بھائی یا ارمان بھائی میں جو ہے کل رات مکے گیا، کل رات جو ہے میں امریکہ گیا تھا، میں رات میں امریکہ گیا تھا اور فجر میں آ گیا، تو آپ کہو گے امام صاحب آپ نے عشاء ہمیں پڑھائی ہے اور فجر میں آپ پھر آ گئے ہو، فجر میں آپ نے پڑھائی ہے۔
اگر آج کے زمانے کے اعتبار سے، آج کے ماڈرن زمانے کے اعتبار سے کوئی فلائٹ سے، ہائی لیول کی فلائٹ سے بھی امریکہ جاتا ہے تو کم سے کم 10 گھنٹے لگتے ہیں اس کو، کم سے کم ہائی لیول کی فلائٹ اگر ہے تو 10 گھنٹے لگتے ہیں۔ 10 گھنٹے جانے میں، 10 گھنٹے آنے میں، 20 گھنٹے تو ایسے ہو گئے، اور آپ عشاء پڑھا رہے ہو، فجر پڑھا رہے ہو، کیسے ممکن ہے؟ تو میں کہوں گا ارمان بھائی، پرویز بھائی، میں خواب میں گیا تھا۔ تو بولے اوہ خواب میں، تو ٹھیک، خواب میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے۔ اگر یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں ارشاد فرمائی ہوتی تو ابو جہل جھگڑا کرتا؟ بالکل نہیں کرتا۔ ابو جہل بھی مان لیتا بھائی کہ خواب میں، چلو خواب میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے، لیکن بات بدنی تھی، بات نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی تھی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات کے ساتھ سفر معراج پر گئے تھے۔ معراج پر آقا نبی کریم علیہ السلام بدن کے ساتھ گئے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے بِعَبْدِهِ، بِرُوحِهِ نہیں فرما رہا ہے، روح کے ساتھ نہیں فرما رہا ہے، بندے کو لے گئی، روح کو نہیں لے گئی، بندے کو لے گئی۔ جھگڑا آپ سے نہیں، جو دلیلیں ڈھونڈ رہے ہیں وہ ابو جہل کی نسل کے ہیں، وہ ابو جہل کے ماننے والے ہیں، ہم تو ابو بکر صدیق کے ماننے والے ہیں۔ خیر، ایک میں آپ کو حکمت اور بیان کرتا ہوں۔ یہ اچھا ہی کہتے ہیں خواب میں ہوئی تھی، چلو بھائی خواب میں ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھاتے تھے نا تو ان خبیثوں کا ایسا بیڑا غرق کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ارے کلمہ پڑھاتا اس کا ہی احسان مان لیتے۔ خیر، اگر ان کے اکارڈنگ، ان کے مطابق اگر ہم مانیں کہ چلو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفر معراج جو ہے وہ خواب میں ہوئی، ٹھیک ہے، خواب میں ہوئی، معراج میں جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں معراج ہوئی، ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے کیا دیا تھا؟ کیا تحفہ دیا تھا بھائی؟ بولیے نا۔ نماز کا تحفہ دیا تھا نا، نماز کا تحفہ، ٹھیک ہے۔ اب نماز کا تحفہ دیا تھا، کتنے وقت کی تھی؟ پہلی بات 50 وقت کی۔ کتنی ہو گئی؟ 5۔ اچھا، ہوئی کس کی وجہ سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ملنے کی وجہ سے۔ یہ بھی ایک الگ پوائنٹ ہے، اس پہ بھی میں بعد میں آتا ہوں، یہ بھی ایک مزے کی بات ہے۔ خیر، 50 وقت کی نماز تھی، 5 وقت کی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، نبی کریم علیہ السلام نے اس امت کو تحفہ دیا، آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، ٹھیک ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو ہے معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، خواب میں ہوئی تھی، تو پھر نماز کیوں پڑھتے ہو؟ میں کہوں رات میں پرویز بھائی تم نے مجھے آئی فون دینے کا وعدہ کیا ہے، مجھے آئی فون چاہیے بھائی، مجھے موبائل چاہیے پرویز بھائی، تم نے مجھے آئی فون دینے کا وعدہ کیا ہے، مجھے فون چاہیے۔ میں نے کب کیا وعدہ؟ خواب میں آپ نے وعدہ کیا تھا۔ ارے بھائی خواب میں امام صاحب میں نے آئی فون دیا تھا تو کیا آپ کو ریئلٹی میں بھی دوں گا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا پرویز بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی خواب میں تحفہ دیا تھا تو وہ حقیقت میں تحفہ تھوڑی ہو سکتا ہے، میں تم کو آئی فون کیسے دے سکتا ہوں؟ تو جو مانتے ہو نا کہ خواب میں نبی کریم علیہ السلام کو معراج ہوئی تھی تو خواب کا تحفہ میرا نماز تھی، تو نماز ریئلٹی میں کیوں لے رہے ہو بھائی؟ مت پڑھو نماز، تم پر تو نماز ہی فرض نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کو بولتے ہیں نا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، مت پڑھو نماز۔ اچھا، ایک بات اور، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفر معراج ہوا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو خبیث کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جو دنیا سے چلے گئے، اللہ والے ہوں چاہے کوئی بھی ہو، معاذ اللہ، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔
تم کہتے ہو کہ یا غوث اعظم، یا رسول اللہ، یا خواجہ غریب نواز، یا مخدوم سمنا، نہیں پکارنا چاہیے بھائی، زندہ وہ لوگ مدد نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ میں یہ کہتا ہوں ارے جاہل انسان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے تقریباً کم و بیش 1500 سال، 2000 سال، 6000 سال کا واقعہ کم از کم اس طرح سے آپ کی مسافت گزری۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو زمانہ رہا وہ 600 سال کا رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آپ دنیا ظاہری سے چلے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ اب میرے بات پوائنٹ والی ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز فرض کی۔ کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی۔ اچھا، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے لیے آسمانی دنیا کی طرف جا رہا تھا تو پہلے میں مسجد اقصیٰ گیا، میں نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام حاضر ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا آپ امامت فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں بھی۔ پھر کہتے ہیں جب میں آسمان کی دنیا کی طرف گیا، آسمان کی طرف بڑھا، تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے اوپر سے گزرا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ قبر انور میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جب میں گیا اللہ رب العزت سے میں نے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 وقت کی نماز دی۔ واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی کہا محبوب ہر امت کو اللہ نے تحفہ دیا ہے، آپ کی امت کو اللہ نے کیا تحفہ دیا ہے؟ کہا کہ اے موسیٰ میری امت کو اللہ نے 50 وقت کی نماز دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میری امت نہ پڑھ سکی 3 وقت کی نماز، 2 وقت کی نماز، تو آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ اے اللہ کے محبوب واپس جائیے، اللہ سے کم کروائیے۔ کتنی بار گئے؟ 9 بار، 9 بار چکر لگایا ہے، 9 بار آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، 9 بار، 5 کر کے کم ہوتی رہیں، 5 بچی 5 نماز، 50 سے 5 نماز۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب تمہاری امت نماز تو 5 وقت کی پڑھے گی، ثواب 50 وقت کا ملے گا۔ میں یہ کہتا ہوں اندھو، تم کہتے ہو کہ مر کر جو ہے وہ لوگ مدد نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو زمانہ گزر گیا، لیکن نماز کس کی وجہ سے کم ہو رہی بھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو مت پڑھو بھائی 50 وقت کی، مت پڑھو 5 وقت کی، پڑھو 50 وقت کی نماز۔ 50 وقت کی نماز پڑھو نا، کیوں 5 وقت کی پڑھتے ہو؟ مدد کس نے کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ کس کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کس کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ حالانکہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈال رہا تھا۔ اور ایک بات اور شاک لکھتے ہیں صوفیہ، ایک بات اور لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا تھا۔ کیا عرض کیا تھا؟ ہائے 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 ہائے، میرے امام عاشقاں، امام دوراں، امام محقق، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ ربی ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام
کیا التجا کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، اور یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں بلایا جا رہا ہے کہ اے محبوب چلو تمہیں اللہ بلا رہا ہے، آئیں۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، سارے واقعے کو سمیٹ کہا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کا دیدار نہ کر سکے، لیکن مل رہے ہیں راستے میں، کہا محبوب جاؤ پھر آؤ۔ اے ہے ایک بات اور، کتنی مرتبہ گئے؟ ایک مرتبہ تو گئے پہلے، پھر 9 مرتبہ نماز کم کرا لیا۔ کیسا جانا آنا جانا، کیسا آنا جانا، کیسا آنا جانا، کوئی اجازت نہیں، کوئی کچھ نہیں، ڈائریکٹ آ رہے ڈائریکٹ جا رہے ہیں۔ 10 مرتبہ زیارت ہوئی اللہ رب العزت کی، کیونکہ نماز کم کرانے کے لیے 9 مرتبہ اور 1 مرتبہ تو پہلے ہی۔ تو یہاں پر عاشق لکھتے ہیں، عشاق لکھتے ہیں، صوفیہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دیدار نہ کر سکے تھے، لیکن جو محبوب کو دیکھ کر آ رہا تھا، اس کی آنکھوں کا دیدار حضرت موسیٰ کر رہے تھے۔ یہ تھا۔ تو میرے بھائیوں، جو دلیلیں ڈھونڈ رہے ہو نا، تو چھوڑ دو 5 وقت کی نماز، 50 وقت کی پڑھو نماز، دلیلیں ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ پھر میں کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ بڑی دلیلیں ڈھونڈتے ہو، ارے میں تو دعا کرتا ہوں اللہ ہم اہل سنت والجماعت کو حضرت ابو بکر کے عاشقوں میں اٹھانا، اور ان کو جو یہ دلیلیں ڈھونڈتے ہیں ان کا حشر انہی کے ساتھ کرنا۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ اچھا، یہ واقعہ معراج، ایک پوائنٹ میں اور عرض کرتا چلوں، پھر اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور کے نبی کو اس وقت کا جو معجزہ عطا کیا ہے کہ جس وقت میں اس کی ضرورت ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت عام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا، آپ عصے کو ڈالتے وہ اژدہا بن جاتا، ٹھیک ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیماریاں بہت تھیں، بہت طریقے سے اندھے کوڑھی پیدا ہوتے تھے، مادرزاد اندھے پیدا ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا کیا، آپ کوڑھیوں کو صحیح کر دیتے، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں عطا کر دیتے۔ اب کوئی کہے کہ ہر نبی کے دور کو ان کے دور کے مطابق معجزہ عطا ہوا، آپ کی نبی کو کون سا معجزہ عطا ہوا جو اس دور کے مطابق ہو؟ بھائی اس دور کے مطابق ہو تو کہتے ہیں، لکھتے ہیں علماء کہ آج سائنس کتنی تیزی سے ترقی کرتی جا رہی ہے، کتنی تیزی سے ترقی کرتی جا رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے بھائی بلٹ ٹرین 800 کلومیٹر پرتی گھنٹہ چل رہی ہے، کسی نے کوئی دعویٰ کیا ہے کہ کیسی چیز لا رہے ہیں جو تو ہے 1200 کلومیٹر پرتی گھنٹہ چلے گی، کوئی کہتا ہے کہ یہ بنا رہا ہے وہ بنا رہے ہیں، سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے۔ میں کہتا ہوں معراج اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا کیا کہ رہتی دنیا تک اتنے کم عرصے میں کوئی سفر کر نہیں سکتا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے، سائنسدان نے جو سفر کی مسافت لکھی ہے، کہا 80,000 سال چاہیے اس سفر کو جس سفر کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طے کیا۔ 80,000 سال چاہیے، 80,000 سال، بولو نا بھائی، 80,000 سال چاہیے اس سفر کو طے کرنے کے لیے جس سفر کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی کم مدت میں کیا، اتنی کم مدت میں کہ جس میں فرماتے ہیں کہ کنڈی ہلتی رہی اور بستر گرم رہا، وضو کا پانی بہتا رہا، لمحے بھر میں سفر، 80 سال کا سفر لمحے بھر میں کیا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پوری کائنات مل کر کوئی ایسا وہ نہیں بنا سکتی، کوئی ایسی چیز نہیں بنا سکتی جو 80 سال کے سفر سے 1000 سال کے سفر کو چند لمحوں میں کر کے آ جائے۔
سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، علماء فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے ایسا عطا کیے کہ کسی نبی کو نہیں دیے، اور رہتی دنیا تک کوئی اس کا کاٹ نہیں کر سکتا۔ قرآن، نمبر 1 قرآن، کہ پوری دنیا مل جائے، پوری کائنات مل جائے، اس کی طرح ایک آیت نہیں لا سکتی۔ اور دوسرا نبی کریم علیہ السلام کا سفر معراج، ایسا سفر کہ لمحے بھر کا سفر جو ہے وہ چند لمحوں میں ہو جائے، 80 سال کا سفر، 80,000 سال کا سفر جو وہ لمحے بھر میں آج کر لے کوئی بندہ، ایسا کوئی سائنسدان پیدا نہیں ہوا نہ ہوگا کہ جو ہے اس طرح کی کوئی فاسٹ چیز بنا سکے۔ کہاں ہو بھائی؟ دلیلیں ڈھونڈتے ہو، دلیلیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پر تم دلیلیں چاہتے ہو؟ بھائی کیا ہو گیا یار ان کو؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ انہوں نے جو ہے 200 300 پیجز کی کتابیں لکھی ہیں بھائی، موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں کہ بھائی وہ تو بدنی تھی، وہ تو بدنی سے معراج نہیں تھی، وہ تو خواب میں تھی، تو یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی جہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی فضیلت کی بات آتی ہے، نبی کی بات آتی ہے، تو کیوں آپ دلیل ڈھونڈتے ہو؟ اور ایک بات میں صاف کہنا چاہتا ہوں، صاف ایک بات میں آپ کو آج بتا دینا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا خدا بھی ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، اس طرح سے بہکاتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو، کہتے ہیں کہ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری مسجد ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، تو کیوں ہمارے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ ارے میں کہتا ہوں نہیں ہوگی، کیونکہ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ وہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جس خدا کو تم مانتے ہو تمہارا ایمان یہ ہے کہ اللہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تمہارا خدا الگ، ہمارا خدا الگ۔ تم کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، ان کو غیب کی خبر نہیں، ان کو معراج کا سفر جو ہوا تھا وہ تو بدنی نہیں تھا، وہ تو خواب میں ہوا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تمہارا نبی بھی الگ اور ہمارا نبی بھی الگ، کیونکہ تمہارا نبی مر کر مٹی میں مل گیا اور ہمارا نبی الحمدللہ آج بھی زندہ ہے، اور وہ ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تمہارا نبی الگ ہے، ہمارا نبی الگ۔ تم کہتے ہو کہ قرآن ایک ہے، ہمارا قرآن بھی الگ ہے، تمہارا قرآن بھی الگ۔ کیا سمجھتے ہو تم دوسرے خدا کو ماننے والے ہو جو جھوٹ بول سکتا ہے، تم دوسرے نبی کے ماننے والے ہو جو مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ، صبح قیامت تک زندہ ہے، اور ہم مانتے رہیں گے، کیونکہ میرا امام فرماتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم اس چیز کو ماننے والے ہیں۔ تمہارا خدا الگ، ہمارا خدا الگ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضائل پر بیان بات آتی ہے، بہت ساری چیز، بہت سی حکمت ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں سفر معراج پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ انشاءاللہ اگلے بار میں انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔